نون لیگ کے دوستوں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا، جیالو تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ مظفر آباد اور میرپور کی چوری شدہ سیٹیں واپس دلاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں صاف شفاف نہیں، دھاندلی، گولی اور قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ کشمیریوں نے دلیری سے نون لیگ کی دھونس، دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ کارکنوں نے شہادت قبول کی، لیکن پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ 10 اگست کو پہنچ کی باری ہے، پہنچ آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیرت میں غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وفاق کا بھائی چارہ کشمیر میں پارا پارا، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی متنازع۔ نون لیگ کی جیت کے اعلان کے بعد پیپلز پارٹی کا نتائج ماننے سے انکار۔ دھاندلی، بیلٹ پیپر چوری اور کارکنوں پر حملوں کا الزام۔ شرجیل میمن نے کہا، وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ نون لیگ کے گلو بھٹو نے کشمیر الیکشن میں مار کٹائی اور تشدد کیا۔ 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی۔ فارم 47 اور خیراتی مینڈیٹ والی حکومت نے فارم 47+ کی کارروائی ڈالی۔ عظمہ بخاری نے جواب دیا، 2024 کے عام انتخابات فارم 47 کے تھے تو سندھ اور بلوچستان حکومتوں کو لات ماری، صدر سے استعفیٰ دلوائیں، گورنر پنجاب کا سامان پیک کرائیں۔ اندرون سندھ میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں سب کو پتا ہے۔ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں۔ عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کو نہیں بھولے، اتنا آگے نہ جائیں جو واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا، کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیز پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اہلیہ 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن آج ہوگا۔ اہلیہ 28 مصور 2 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر بھی ووٹنگ آج ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں گورنمنٹ فارمنگ نمبر جو ہے 45 سیٹوں میں سے 23 حاصل کر لیا ہے۔ شہر والی جو سیٹ ہے مظفر آباد سٹی والی، انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے ہنگامہ کروایا، پولیس کے اوپر فائرنگ کروائی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں الیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرایا، پولیس پر فائرنگ کرائی، خوف و ہراس پلایا، لطیف اکبر اور ایم این اے پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ قاتلانہ حملے کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا، مخالفین کو ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، کیا یہی اچھا ہوتا؟ الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دیتے۔ پی پی سینیٹر شریف رحمانی الیکشن کمیشن کو درج شکایات کی فہرست سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، کیا کسی نے کہا پیپلز پارٹی نے بے ضابطگی کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی؟ دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن کو 34 شکایتیں جمع کرائیں، 1 شکایت پر بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کی حکومت پر تنقید کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی امراء میں بیٹھک کے بعد ہوا۔ پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کم کرنے پر بات چیت کی۔ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے۔ سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، سسٹم پر عمل کرنے میں کمی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، جس سسٹم میں آپ نے اتنی ترقی کی اس کو ناکام کہہ رہی ہیں۔ سسٹم کا جو حصہ آپ کو سونپا گیا وہ تباہی اور بربادی کا شاہکار ہے۔ محسن نقوی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے، سسٹم ناکارہ نہیں ہوا، قومی اصلاحات کے دور میں داخل ہوا گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مقبولیت سے زیادہ معیشت پر توجہ دی۔ محسن نقوی سے اوپر تو کوئی نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا سب ختم تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ سیف اللہ ابلو کی سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا سیکرٹری داخلہ اجلاس میں کیوں نہیں آتے؟ ویسے بھی وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے سب کچھ تباہ ہو چکا۔ جوائنٹ سیکرٹری کا کہنا تھا سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں، انہیں بھی آ جائیں تو وہ بھی شرکت کریں گے۔ ایف بی آر حکام کے ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے طریقہ کار سے متعلق امور پر بریفنگ۔
सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो का कहना था फैक्ट्री मालिक खरबपति बन गए, हुकूमत गरीब हो गई। नई रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब से ज्यादा के सर्टिफिकेट जारी हुए। अब तक 17 अरब के टैक्स छूट सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। गवर्नर आज इनका पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट से हुकूमत आई है। हमने अपने आवाम का सोचना है, हम सीरियस है। अमन नहीं होगा तो यहाँ तरक्की नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। सबसे पहले जो है हमारे लिए जरूरी अमन है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी का बाप भी गवर्नर राज नहीं लगा सकता। दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। हम हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की स्वात के दौर पर गुफ्तगू। अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है स्वात धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। स्वात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। धमाके में शहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुलिस्तान जौहर कराची में मिलने वाली नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश का मुअम्मा हल न हो सका। वाक़े की नई CCTV वीडियो AIY न्यूज़ को मिली। मीर रजा अली ने जेब से रोशन चीज़ निकाल कर फेंकी। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। जिस शहरी को मीर रजा का मोबाइल फ़ोन मिला उसने पुलिस को मुकाम की निशानदेही की। मीर रजा की नकल हरकत से मुतालिक मज़ीद CCTV वीडियो भी सामने आई है। नई फुटेजेस का फॉरेंसिक और तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ शवाहिद को आपस में जोड़ने में मसरूफ। फुटेज में मीर रजा को ऑनलाइन टैक्सी में बैठे देखा जा सकता है। तफ्तीशी दराये का कहना है गाड़ी में बैठते हुए मीर रजा की कमर पर पिस्तौल लगा हुआ था। मीर रजा ने आखिरी मरतबा किससे बात की, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मीर रजा के 5 दोस्तों समेत 18 अफराद को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the Straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. ईरान के साथ इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ बातचीत अभी भी जारी है। इसी की दरख्वास्त पर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के पास ये आखिरी मौका। आबने हुर्मुज़ लाजमी तौर पर खुलना चाहिए। हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जाना चाहिए। अमेरिकी बहरिया का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। मामला तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात तवील होंगे। जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। ईरान की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरतीब। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही। ओमान और ईरान आबने हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। आबने हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। इस्माइल बक़ाई ने कहा ईरान और अमेरिका में सालिस पाकिस्तानी हैं। जहाँ ज़रूरत हो कतर मदद करता है। मुज़ाकरात में कोई नया सालिस शामिल नहीं हुआ। हमारे चीनी दोस्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का आबने हुर्मुज़ पर अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स ने आबने हुर्मुज़ में मुदाखलत करने वाले अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को जदीद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से निशाना बनाकर मार गिराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की ताज़ा पेशरफ़ पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द पाकिस्तान को दौरा करने की दावत दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफ़ारती कोशिशों पर गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा हुकूमत को खत्म किया जाए। कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने नए सूबों को मुल्क की मसाइल का हल करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और मोहम्मद अली दुरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बानी PTI की रिहाई और वसी तर कौमी मुशावरत में शमूलियत लाज़मी है।
صوبے تو بننے چاہیے. 70 سال سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اسی طرح سارا. اتنی آبادی کے حساب سے صوبہ تو مست ہے. رہا سسٹم کا سوال، یہاں پریشانی ہے. نئے صوبے بننے چاہیے بالکل، اس سے ملک کے لیے بہتری ہوگی. زیادہ صوبے ہوں گے تو ہم زیادہ ترقی کریں گے، عوام کو رسائی کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی. انتظامی معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو صوبے بنانا ہوں گے. ملک کے مختلف شہروں میں عوام نے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی حمایت کی. کہتے ہیں 70 سال سے ایک ہی نظام چل رہا ہے جس میں عوام کو کچھ نہیں مل رہا. صوبے بنائیں، سسٹم خود ٹریک پر آ جائے گا. کچھ نہ کچھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ضرور کمی بھی ہوگی اور گڈ ٹرانسپورٹرز کو وفاقی حکومت کی جانب سے ریلیف دیا جائے گا، لیکن 4 دن گزرنے کے بعد ٹرانسپورٹرز کو کسی قسم کا کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے ریلیف نہیں دیا گیا. اس لیے ہم نے ملک کی 8 اگست سے ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے. گڈز ٹرانسپورٹر تنظیموں کا 8 اگست سے غیر معینہ مدت تک ملک گیر ہڑتال کا اعلان. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کے بجائے ماہانہ بنیادوں پر کیا جائے. حالیہ اضافہ واپس لیا جائے. مطالبات کی منظوری تک اشیاء ضروریہ سمیت تمام سامان کی ترسیل مکمل طور پر بند کر دی جائے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. راولپنڈی اور نوائی علاقوں میں بارش. لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر دبئی جاں بحق. ایبٹ آباد اور مظفرآباد میں بھی موسلادھار بارش. شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. سوات میں شدید بارش کے بعد مینگورہ کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بحرینی روڈ سیلابی ریل میں بہہ جانے کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. ایران کا 22 رکنی اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. ایران چیمبر آف کامرس کا 16 رکنی کاروباری وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا. وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت مشترکہ صدارت کریں گے. اجلاس میں آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت، دو طرفہ تجارت کے فروغ پر غور ہوگا. نجی شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کا 6واں آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا. چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد ہوں گے اور مجالس برپا ہوں گی. امام حسین اور ان کے رفقا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کی چہلم امام حسین کے موقع پر انتظامات کے لیے خصوصی ہدایات. کہا جلوس کے شرکاء کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں.